بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے زاہد سعید صاحب نے. آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, 5 مئی کو یہ انکشاف ہوا تھا کہ پاکستان میں بھارت سے لائف سیونگ ڈرگز کے نام پہ کچھ دیگر ادویات بھی آ رہی ہیں, اور اس کے بعد جو کیبنٹ میں یہ سارا معاملہ زیر بحث آیا تو پھر پرائم منسٹر نے شہزاد اکبر صاحب کو ذمہ داری دے دی کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کریں, اور اس کو لے کے اب حکومت سوچ بھی رہی ہے کہ بھارت سے جو خام مال ہے اور اس کے ساتھ سے جو دیگر ادویات ہیں ان کی امپورٹ کو کسی طرح روکا جائے. کچھ پہ پابندی لگا بھی دی گئی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے جو پاکستان میں جو مینوفیکچررز ہیں فارماسیوٹیکل, ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں. پہلے تو آپ بتا دیں, یہ منسٹری آف ہیلتھ کا معاملہ ہے اور شہزاد اکبر صاحب اس کی چھان بین کر رہے ہیں, کیا وہ کس کیپیسٹی میں یہ چھان بین کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹس ممکنہ طور پہ کیا سامنے آ سکتے ہیں؟ نظامی صاحب. شہزاد اکبر صاحب تو امرت دھارا ہیں, لیکن اس موقع پہ اگر وہ اس بات کو لمبا چھیڑتے ہیں تو اس وقت ملک میں ایک بڑی ہنگامی صورتحال ہے, اور یہ انسانی زندگی سے کھیلنے کا مسئلہ ہے, صحت کا معاملہ ہے. تو اس بارے میں جو بہت وائٹل را مٹیریل ہے لائف سیونگ ڈرگس کا, اس کو درآمد کرنے کی اجازت ہونی چاہے وہ بھارت سے ہی ہو. یہ تو ایک انسانی معاملہ ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو وٹامنز وغیرہ آئی ہیں, کیا وہ منسٹری آف ہیلتھ کی جو متعلقہ شعبے ہیں ان کی کلیئرنس کے بغیر آئی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے پاکستان کی جو ڈرگ مینوفیکچررز کی ایسوسی ایشن ہے, ان کے جو مدار المعام ہے زاہد سعید صاحب, ان سے پوچھیں. زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے, فرمائیے. جی جولائی 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کے ساتھ ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا تو پاکستان کی حکومت نے یہ پالیسی بنائی کہ بھارت سے تمام تجارت کو بند کر دیا جائے, اور اس کو بند کر دیا گیا. لیکن اس میں ایک ہمارے سامنے گمبھیر صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں تقریباً 45 سے 50% خام مال جو دوائیوں کا آتا ہے وہ بھارتی کمپنیز سے پاکستانی کمپنیز خریدتی تھیں اور ان کو یہاں پر پروسیس کر کے اور دوائیوں میں کنورٹ کرتے تھے. تو یہ جب یکلخت بند ہوا, اور دوائیوں کا معاملہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس لیے ذرا سا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی مٹیریل کہیں اور اویلیبل بھی ہو تو فوری طور پر تبدیلی نہیں کر سکتے. ہمیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں, جو ایک مہنگا پروسیس اور وقت لینے والا پروسیس ہے. تقریباً 7 سے 8 مہینے لگتے ہیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کر کے کسی دوسرے انگریڈینٹ پہ شفٹ ہونے میں. آپ ایک دن میں اس کو شفٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے حکومت کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا, اور پھر 2 وزراء کے اوپر حکومت نے کمیٹی تشکیل دی, جس میں رزاق داؤد صاحب اور ہمارے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تھے, اور انہوں نے فارما کی کمپنیز سے بھی بات کی, جو ملٹی نیشنلز ہیں ان سے بھی بات کی, اور امپورٹرز سے بھی بات کی. تینوں سے, کیونکہ امپورٹرز جو ہیں وہ ویکسینز منگواتے ہیں اور کینسر کی ڈرگز منگواتے ہیں جو صرف بعض دفعہ بھارت میں بنتی ہیں اور دنیا میں کہیں اور اویلیبل اس وقت نہیں ہیں. تو ان کو بھی بلایا گیا اور سب سے ایک مذاکرات ہوئے, اور اس کے اندر ہم نے صورتحال پیش کی. ظاہر ہے کہ جس طرح 2019 میں 2 مرتبہ بھارت سے ہماری تجارت تعطل کا شکار ہوئی تھی, تو آلریڈی جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں وہ آلٹرنیٹس ڈھونڈ رہے تھے, اسپیشلی چائنا کے ساتھ, اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے پروسیس کو شروع کر دیا تھا. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ہم سارا کچھ شفٹ کر سکتے. تو ہم نے جب یہ صورتحال ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اس کو کس طریقے سے اس کو ہم کریں, کہ اگر ہم ایک دفعہ درخواست بھی کریں حکومت سے کہ اس کے اوپر کوئی استثناء ایگزیمشن دے دی جائے تو کس طرح سے یہ ہو. تو بعد میں پھر یہ طے ہوا کہ اس کا جو ایگزیمشن ہے وہ اس طرح ہو کہ تھراپیوٹکس گڈ ریگولیٹڈ بائی ڈریپ, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پاکستان آ سکیں. اور اسی کے تحت جو خام مال ہے وہ دوبارہ بھارت سے امپورٹ شروع ہوا. اچھا, آپ کو نظامی صاحب میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اس دوران کے اندر, یعنی ستمبر اکتوبر سے یہ دوبارہ کام شروع ہوا اور اب تک کووڈ کے آنے تک
تقریباً 10 سے 15%، یعنی اگر 50% ہم بھارت سے پہلے مال لیتے تھے تو 15 سے 20% اب چائنا کے اوپر ہم شفٹ کر چکے تھے اس دوران میں، اور اب 30 سے 35% بھارت کے اوپر ہمارا انحصار رہ گیا تھا، اور یہ بتدریج روز بروز کم ہو رہا ہے. لیکن افتاد یہ پڑی کہ جو کرونا وائرس آیا وہ چائنا میں آیا، اور چائنا 2-2.5 مہینے کے لیے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن پہ چلا گیا جنوری سے. تو ہم نے جو چیزیں شفٹ کی تھی کہ یہ میٹیریل ہم چائنا سے لیں گے، چائنا وہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، اس لیے کہ وہاں پر وبا آ گئی پہلے، اور چائنا جنوری سے مارچ تک کمپلیٹ شفٹ ہو گیا. نتیجتاً ہمیں دوبارہ بھارت کی طرف رجوع کرنا پڑا ان چیزوں کے لیے، کیونکہ چائنا اور بھارت کے علاوہ کہیں اور ملتی نہیں ہے. تو اب اس مجبوری کے اندر ہم وہاں گئے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو مینوفیکچررز ہیں فارماسیوٹیکل کے، انہوں نے اس چیز کو انشور کیا کہ باقی چیزوں کے بارے میں تو یہ شکایات آئیں کہ وہ بازار سے غائب ہو گئیں اور ان کی بلیک مارکیٹنگ ہوئی، لیکن نہ کوئی دوائی الحمدللہ اس 4 مہینے میں جو پینڈیمک کا ہے، نہ کوئی دوائی شارٹ ہوئی ہے، نہ کسی دوا کی قیمت بڑھی ہے. اچھا زاہد صاحب، یہ تو آپ بات کر رہے ہیں. دوسرا آپ کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ اگر سر دست اس وقت بھارت سے خام مال پہ یا ادویات لانے پہ پابندی آ جاتی ہے تو جو پاکستان کی سپلائی چین ہے، اگر پاکستان ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی، وہ بھی متاثر ہوگی. تو آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ اور یہ جو انکوائری ہو رہی ہے، چھان بین ہو رہی ہے، اس سے کیا فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز بھی متاثر ہو رہے ہیں کسی حد تک؟ دیکھیے، انکوائری تو جس چیز کی چاہے حکومت کروائے اور وہ کروانے کی مجاز ہے، اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بالکل کلیئر معاملہ ہے. اچھا، ایک جو یہ ابہام ہے نا، میں اس کو ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جی وائٹامنز آئی ہیں. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. ایک وائٹامن ہے جس کا نام ہے فولک ایسڈ، بہت ہی سستا اور بہت عام سا وائٹامن ہے، لیکن وہ بنتا وہاں پر ہے. اچھا، اس فولک ایسڈ کو اگر آپ ایکسپیکٹنگ مدرز کو نہ دیں تو بچے سٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں. بہت 90% خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، اس لیے 9 مہینے تک ماں کو ایک گولی روز کھانی ہوتی ہے، ایکسپیکٹنگ ماں کو. اسی طریقے سے وائٹامن B1 ہے، کہنے کو تو وہ وائٹامن ہے، لیکن بیری ڈیزیز میں اگر وائٹامن B1 اویلیبل نہ ہو تو پیشنٹ فوت ہو جاتا ہے، اس کا سروائیول نہیں ہو سکتا. تو وائٹامنز جو ہے وہ صرف طاقت کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ پہ وہ تھراپیوٹک چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے خام مال یہاں امپورٹ ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ تھراپیوٹک گڈز میں یوز ہوئے ہیں. اور جتنے بھی تھراپیوٹک گڈز آتے ہیں جو لکھا گیا ہے SRO میں، اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں تو لکھا ہے تھراپیوٹک گڈز کنٹرولڈ بائی ڈریپ، یعنی جو بھی خام مال آئے گا اس کا پروسیس یہی ہے کہ ڈریپ ہر کنسائنمنٹ کو کلیئر کرتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی چیز ہے جس کی پاکستان میں بنانے کی اس فارماسیوٹیکل کمپنی کو اجازت دی گئی ہے جس نے اسے امپورٹ کیا ہے. تو ہر کنسائنمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے کلیئر ہوا ہے، اور یہی ایک پروسیجر ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور پروسیجر نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیونکہ ایک ٹربولنس ہے انٹرنیشنلی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر کو بھی کہنا پڑا ہے کہ ایک خاص دوا جو انہوں نے بھارت کو کہا ہے کہ وہ ان کو فراہم کریں. تو اس وقت اس ٹربولنس کے حال میں میرا خیال ہے ہمیں اس میٹر کو تھوڑا سا روکنا چاہیے، اور جیسے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں 1-2 مہینے کے بعد تو اس کو بیٹھ کے ہم مزید حکومت کے ساتھ سوچ بچار کرنے کو تیار ہیں کہ بھارت پہ ہم اپنا انحصار مکمل صفر کر دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم فریم چاہیے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں زاہد صاحب سے؟ زاہد صاحب، میں پوچھنا چاہ رہا تھا، چاہے یہ جن کو وٹامن کہا جا رہا ہے یا سو کالڈ لائف سیونگ ڈرگس ہیں، آپ نے بتایا کہ وٹامنز بھی لائف سیونگ ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی باقاعدہ منظوری سے یہاں پہ امپورٹ ہوا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے؟ جی ہاں، دیکھیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ تو SRO کا بھی یہی ہے کہ ان کی منظوری سے وہ جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے منگوایا ہے وہ کنسائنمنٹ آتے ہیں، پہلے وہ جا کے منسٹری سے انڈورس ہوتے ہیں، اس کے بعد کسٹم اسے ریلیز کرتا ہے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسٹم اسے بغیر منسٹری کے ریلیز کر سکے. تو ہماری اطلاع کی حد تک تو یہ مکمل طور پر ڈریپ کے کنٹرول میں ہے، منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کے کنٹرول میں ہے یہ سسٹم. اگر اس کی خلاف ورزی کہیں ہوئی ہے تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے. جی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ انکوائری پھر کس چیز کی حکومت کر رہی جب انہوں نے خود ہی منظوری دی ہے، اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری بھی نہیں ہے، کوئی پروفیٹیرنگ بھی نہیں ہے، تو اس موقع پہ یہ تو پھر ایسی ہی ایک قسم کی
प्लेइंग टू द गैलरी वाली बात लगती है कि जी हाँ हाँ बड़ा बहुत बड़ा स्कैंडल हमने पकड़ लिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस पूरे मसले को एक गलत तरीके से और काबीना के सामने पेश किया गया है और इसको मिस रिप्रेजेंट किया गया है। और मेरा ख्याल है कि अगर इसके कागजात देख लेंगे तो सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, हर चीज़ मौजूद है। और निज़ामी साहब आप ये बताएं कि हमें मालूम है कि हम स्नेक वैनम के अंदर, हम कुत्ते के काटने की वैक्सीन के अंदर पंजाब में और सूबे सिंध में कितने मसाइल पैदा हुए हैं, और ये वहीं से आती है। कैंसर की बहुत सारी ड्रग्स हैं जो वहाँ से आती हैं। जो टीबी की दवाइयों का खाम माल है वो दुनिया में कहीं नहीं बनता, इस वक्त सिर्फ इंडिया में बनता है। तो हमें इन चीज़ों को देखभाल के और इनके ऑल्टरनेट्स करके, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें भारत पर इन्हिसार ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें उन पर इन्हिसार 100% ख़त्म करना है। इसलिए कि हमें तो नहीं पता कि किस दिन वो पाबंदी लगा दें या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें पाकिस्तान के लिए जिसकी वजह से वहाँ से खामाला नामुमकिन ना और हमारे अवाम मुश्किल में आए। लेकिन इसके लिए हमें और हुकूमत को बैठ के और कोई टाइम पीरियड तय करना चाहिए और किसी सिस्टम के तहत इसको करना चाहिए। इस तरह नी जर्क रिएक्शन पे नहीं हो सकता। मेरी समझ की हद तक मेरा ख्याल है कि काबीना को इस सिलसिले में मिसगाइड किया गया है। अगर काबीना के सामने सारे जो है वो हकायक रखे जाते तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ रवैया होता। जाहिद साहब, PPMA की मीटिंग्स नहीं हुई क्या कंसर्न मिनिस्टर से या मुताल्लिका लोगों को आपने नहीं बताए अपने तहफ़्फ़ुज़ात? जी, हमने जैसे ही हमें पता चला है, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ये सारी कैफियत है और आपको पता है रमज़ान की टाइमिंग ऐसी है और लॉकडाउन्स और हर चीज़ इसके अंदर जो है वो हमें दरपेश है। और इस सारे सूरत हाल के अंदर हमारी तो जिद्दोजहद है कि दवाइयाँ मौजूद रहें, कीमतें ना बढ़ें, शॉर्टेज ना हो, ब्लैक ना हो। हम तो मुकम्मल फोकस उसके ऊपर किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आया, हमने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी लेटर्स भेजे हैं जिसमें इसकी वजाहत है, और हमने उनसे मजीद कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर आप इसके अंदर कुछ अर्जेंसी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो वैक्सीन्स के इंपोर्टर्स हैं, जो कैंसर के ड्रग्स के इंपोर्टर्स हैं, उनको साथ बिठा लीजिए और बिठा के इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई स्ट्रैटेजी बना लें, लाएअमल तय कर लें कि इसको हमें किस तरीके से कहाँ लेकर जाना है और कितने पीरियड में लेकर जाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें अपने अंजाम को पहुंच जाएंगी।